اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہوا تو انہیں شیخ نے بڑے بلند توفیق عطا فرمائے۔ معیار تو انبیاء کرام ہی ہے نا، اور پھر انبیاء کرام کے دیے ہوئے معیار پر صحابہ کرام کا معیار ہے۔ اور ان کے بعد انہی پر ہم اولیاء کرام کے معیار کو پرکھیں گے۔ لیکن بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے ولیوں کو پہچاننے میں، جہاں نبوت جیسے مقدس مقام میں دھوکہ بازی شروع ہو گئی ہے، وہاں دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اتنا زبردست مقدس ہے جہاں پر خدا بند قدوس کی وحی آتی ہے، تو دیکھیے کئی لوگ ہیں وہاں دھوکہ کھا گئے، اور ایک جھوٹے نبی کو اچھا خاصا پکڑ کر بٹھا لیا، اور کتنے احتجاج کیے، کتنے جلوس نکالے، کتنا کچھ احتجاج ہوا، پورا ملک احتجاج بن گیا۔ تو انہوں نے ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، لیکن جھوٹے نبی کو نہیں چھوڑا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ تو جہاں نبوت جیسا پاکیزہ مقدس مقام محفوظ نہ رہا ہو، تو ولایت کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے آپ؟ جو چاہے لمبا کرتا پہن لے، جو چاہے لمبا جبہ پہن لے، جو چاہے بڑی پگڑی پہن لے، اس کے اوپر ایک چادر بھی ڈال لے، تو آپ تو ویسے ہی نہیں پہچان سکیں گے۔ کیسے پہچان؟ اور پھر یہ جو آج مذاق ہو رہے ہیں، آج جیسے مذاق ہو رہے ہیں، دیکھیں لیجیے چاند میں میری تصویر ہے، کر لو، کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ چاند میں میرا فوٹو لگا ہوا ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ اور کہتے ہیں کہ اگر میرا نہیں ہے تو آپ کیا بولو؟ کس کا دماغ خراب ہے جو کہ میرا ہے؟ جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ چاند میں میری تصویر ہے، چاہے وہ مفکر اسلام ہو، چاہے شیخ الاسلام ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑے امام ہوں، بڑے سے بڑے عالم ہوں، لیکن یہ دعویٰ تو نہیں کریں گے کیونکہ دوسرے ہنسیں گے۔ اور وہاں سے چھوٹے تو کہا جی حجر اسود میں میری تصویر ہے۔ اللہ معافی عطا فرمائے، اگر آپ میسیجن حضرات نے حجر اسود کو دیکھا ہو تو وہاں پر تو تصویر کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یعنی تصویر کھینچی جانے کے لیے کچھ جگہ چاہیے۔ یہ سامنے ایک دیوار ہے، اس پر کچھ رنگ ہے، اس رنگ پر آپ کوئی رنگ لگا دیجیے، بھئی وہاں تو پہلے ہی سیاہ ہے، وہاں پر آپ کا نیگیٹو کیسے بنے گا؟ مگر دیکھ لیجئے کہ جو ان کے پیچھے چلنے والے اندھا دھند ہیں، اشتہاروں پر اشتہار دیے جا رہے ہیں، کوئی ہے جو کوئی آپ کی بات سنے گا؟ تو جہاں اتنا ٹھگی بچی اس میں شروع ہوئی ہے کہ ریوڑ کے ریوڑ چلے جا رہے ہیں اور اشتہاروں پر اشتہار دیے جا رہے ہیں، اور نہ کوئی خوف خدا ہے اور نہ کوئی شرم و حیا ہے، تو آپ ان حالات میں کہاں آ کر ٹھہریں گے، کہاں آ کر رکیں گے؟ تو غوث العظم پیران پیر دستگیر کی جو صداقت ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ کا ایک معیار ہے، جس پر مسلسل 1000 سال سے امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ 1000 سال سے مسلک کے حق اہل سنت صحیح جو مسلمان ہیں، باقی کو چھوڑو جو نہیں، جو صحیح مسلمان ہیں ان کا 1000 سال سے جس شخصیت پر اتفاق چلا رہا ہے وہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر ہی ہیں۔ تو جو حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کے ارد گرد ہے وہی محفوظ ہے، اور جو وہاں سے ہٹ گیا سمجھو کہ وہ آدمی بولو وہ غیر محفوظ ہے، اس کا عقیدہ بھی غیر محفوظ ہے، اور جدھر جا رہا ہے وہ جگہ بھی بولو وہ غیر محفوظ۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کا دن، حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی کانفرنس آپ کے ایام منعقد کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک معیار رہے کہ دیکھیے یہ پیری فقیری میں بہت چکر چل رہے، بہت دھوکہ دہی ہو رہی ہے، تو تمہارے سامنے جو معیار ہے وہ غوث العظم پیران پیر دستگیر کا، اس مینار نور کو مت چھوڑو، جو وہاں پر چل کر اس کسوٹی پر صحیح اترتا ہے وہ تو صحیح ہے، جو وہاں اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا وہ بولو کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات میں پھر چلتے چلتے کہہ جاؤں، قبلہ شاہ صاحب نے بہت مدللانہ گفتگو کیا، اس میں ایک ادھر سے کہیں چپت کہیں ادھر کی کوئی بات نہیں کی، اور واقعی میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ وقت تھوڑا تھا، اور میں اس بات پر خوش بھی ہوں کہ وقت کے اوپر وہ تلوار لٹکی ہوئی تھی۔
اگر وہ مغرب کے وقت کی تلوار نہ ہوتی تو قبلہ شاہ صاحب پوری رات میں بھی یہ مضمون ختم نہ کرواتے. دو لحاظ، مضمون بہت جامع تھا اور آپ نے بہت تھوڑے وقت میں اس کو اتنے دلائل سے بیان بھی کر لیا. لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، اس 11ویں کے پیچھے آج کون سی تحریک ہے؟ بولو. اس 11ویں کے پیچھے آج کون سی منظم جماعت ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ پاکستان میں کہا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے جی یہ 11ویں شریف صرف پاکستان میں. لیکن جب ہم پاکستان سے چلے انگلینڈ پہنچے تو ہم سے پہلے یہاں انگلینڈ میں 11ویں شریف موجود تھی. یہاں سے ہم ناروے گئے تو ہم سے پہلے وہاں ناروے میں 11ویں شریف موجود تھی. ہالینڈ میں پہنچے تو ہم سے پہلے وہاں ہالینڈ 11ویں شریف موجود تھی. مجھے اتفاق تو نہیں ہوا، ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت فقر اسلام دیگر علماء امریکہ پہنچے تو خدا کی قسم امریکہ میں پہلے 11ویں شریف دینے والے وہاں پر موجود تھے اور 11ویں شریف ہو رہی تھی. افریقہ کے ملک میں اس وقت 11ویں شریف ہو رہی ہے. ایشیا کے ملک میں 11ویں شریف ہو رہی ہے. وہاں جہاں چند گھر ہیں مسلمانوں کے وہاں بھی 11ویں شریف ہو رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں اتنی بڑی تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی جماعت ہے، کون سی تحریک ہے جو اس 11ویں شریف کو چلا رہی ہے؟ مانو کہ غوث العظم پیرانی پیر دستگیر کی شخصیت آج بھی موجود ہے جیسے آج سے 1000 سال پہلے موجود تھی. اور میں قبلہ شاہ صاحب اور حضور میں نے جو لفظ کہا ہے نا ضبطۃ العلماء، میں نے ایسے ٹائٹل دینے کا ویسے میں اتنا عادی نہیں. حقیقتاً قبلہ شاہ صاحب سید زید حسین شاہ صاحب یہ شخص علم کا وقتاً سمندر ہے. اور میں کہا کرتا ہوں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی، جس شخص کے علم سے میں متاثر ہوتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص عالم ہے، میں کہتا ہوں کہ واقعی شخص عالم ہے. اور میں حضور قبلہ حضرت فخر اسلام سیدی مرشدی کے سامنے ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں آپ تشریف لائے، اس کے بعد آپ تشریف لے جانے لگے، اب گاڑی میں بیٹھ کے چلے، اتنے میں کوئی اور ساتھی آ گیا کہ نہیں یہ آپ کون جا رہے تھے؟ چہرہ میرا تھا چورا مور سمجھے شاید کوئی پیر صاحب آئے تھے، تو یہ پیر صاحب ہی جا رہے تھے. یہ کون صاحب جا رہے تھے؟ تو میں نے یہاں پر کچھ حافظ رات بھی بیٹھے، میں نے کہا یہ جو جا رہے تھے گاڑی میں، میں نے کہا یہ گاڑی چھوٹی سی لگتی ہے حالانکہ ان کی گاڑی بہت بڑی ہے، صاحب خود بھی صاحب ہے، گاڑی بھی بڑی صاحب. میں نے کہا اس گاڑی کے اندر علم کا سمندر جا رہا ہے. اور اتنا بڑا کتب خانہ کتابیں سوائے اپنے پیر و مرشد کے میں نے اور کسی جگہ پر نہیں دیکھی. اور ویسے کتابیں ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہیں. بعض ہوتا ہے نا، بعض مولویوں کو عادت ہوتی ہے کہ عورتوں کی جہاں ڈیکوریشن پیس رکھی ہوتے ہیں وہاں کتابیں رکھ دیتے ہیں لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے. انہوں نے خدا کا فضل و کرم جو کتاب رکھی ہے وہ کتاب پڑھی بھی ہے اور اس پر باقاعدہ نشانات لگے ہوئے ہیں اور پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے. تو حضور آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف کے بارے میں آپ کی وصیت عظمیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو میں اس ایک بات پر جو 11ویں شریف کے بارے میں کہہ چکا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کتاب لکھنے والے صاحب اور دعویٰ کرنے والے بزرگ، خدا کی قسم آپ کی کیا خانقاہ، کیا آپ کی کتاب، کیا آپ کی تقریر اور کیا آپ کا دورہ سنیت کو، مسلمانوں کو اگر ساری زندگی بھی لگے رہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکا، نہ پہنچا سکے گا، نہ آپ کی جد نہ آپ کی اولاد پہنچا سکے گی جو صرف غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں پورے 1000 سال سے پہنچا رہی اور جو قیامت تک پہنچاتی رہے گی. اس وقت سنیوں کے عقیدے کو اس وقت اگر تھام رکھا ہے جس کی آنے نے تل دیتی ہوئی، کیا آنے بولو، تل دیتی ہوئی تھم دیتا ہے. اس وقت ہمارے عقیدے کو جس طاقت میں تھام رکھا ہے اس کا نام غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف ہے. اور جہاں جہاں یہ 11ویں شریف ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کے سنیوں کے عقیدے محفوظ ہیں، اور جہاں سے 11ویں اٹھائی گئی وہاں سے عقیدے بھی رخصت ہو گئے. یہ طاقت ہے حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا یہ 11ویں تم اٹھ جاؤ گے، 11ویں بولو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یوں تو نہیں اعلیٰ حضرت کیا گئے، یوں تو نہیں امام اہل سنت کیا گئے، انہیں امام اہل سنت بنانے والوں نے بنایا ہے، انہیں مجدد ملت بنانے والوں نے بنایا. وہ مٹے اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہوا تو انہیں شیخ نے بڑے بلند مقام پر پہنچایا، غوث العظم نے اتنے بلند مقام پر پہنچایا.
گلی گلی کوچے کوچے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی کوئی آدمی، میرے حضرت کہا کرتے، ایک دفعہ تقریر میں فرمایا، یہاں شاہ جلال مسجد میں آپ نے تقریر میں کہا، اس وقت یہاں تقریر میں نہیں کر سکتے، وہاں تقریر میں آپ نے فرمایا، میں وہ انڈیا کے ایک رسالے میں پڑھا، وہ صاحب اپنی تقریر اپنے طرف سے یہ کہہ رہے تھے، یہاں کا کہا ہوا، حضرت صاحب کا کہا ہوا کہ آج اگر مدینہ منورہ میں بھی کوئی سلام پڑھتا ہے تو اس کو بریلوی کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے بولو؟ اسے بریلوی کہا جاتا ہے. یہ بریلوی ہے، سلام پڑھ رہا ہے. مقام دیکھیے، گورڑا شریف کا مرید ہے کہتے ہیں بریلوی ہے، یہ سیال شریف کے مرید ہیں کہتے ہیں بریلوی ہے. کہتے ہیں کہ وہ موڑا شریف کے پہتے کہتے ہیں بریلوی ہے. بھئی ان کو تو کہو زاہد شاہ صاحب بریلوی، ان کو کہو کیونکہ یہ تو مرید ہیں. موڑا شریف والوں کو، گورڑا شریف والوں کو، علی پوش والوں کو تم بریلوی کیوں کہتے ہو؟ وہ تو بریلی شریف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نقشبندی ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ قادری ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے اس محبت بھرے پیغام کو، اس محبت کے جذبات کو غوث العظم پیر دستگیر میں وہ کے بارگاہ میں وہ پذیرائی حاصل ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل ہو گئی. دنیا میں کہاں بھی مسلمان جا کے سلام پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ بریلوی ہے. بولو چاہے وہ پسند کرے یا نہیں، کہتے ہیں یہ بریلوی. ہمارے حضرت نے کہا سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، سنیوں کو جہاں تم سنی ہو خدا کے لیے پہچانو. محفل میں جا کر نہ بیٹھ جایا کرو، دیکھو کہ یہاں ممکن ہے لمبا کرتا ہے، ممکن ہے چادر اوڑی ہوئی ہے، اندر کیا ہے؟ کیا غوث العظم پیر نبی دستگیر کا ٹھیک سے نام لے رہا ہے؟ اگر تو لے رہا ہے تو یہ سنی صحیح ہے. اگر غوث العظم پیر نبی دستگیر کے بارے میں یہ تھوڑی بڑی ٹھگی بچی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، تو سمجھو، کبھی ذکر نہیں کرتا تو سمجھو یہ غوث العظم پیر نبی دستگیر کے تحریک کا آدمی نہیں ہے، یہ یہاں بے ایمانی کر رہا ہے. چھوڑ دو ایسی محفلوں کو.